لائف شیئر کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کے سارے کام کر دوں گا، اس مجھے جانے دیں. ہاتھ ہولا رکھو. منافقت نہیں ہوتی مجھ سے. دنیا کو تو پتہ لگے گا شہزاد، میرے باپ کو بھی. کیوں شادی کروانا چاہتے تھے تاکہ آپ کے کاروبار کے اندر سمیر انویسٹ کرے؟ سالار کی شادی کر رہی ہوں. کہانی ہیلو فرینڈ، ڈرامہ سیریل رد کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زین کی ماں نے اپنی ہر چال آزما لی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور زین کے گھر والوں کی اپنی ماں کی وجہ سے جو بے عزتی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اس نے اپنی ماں سے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ وہ چاہے جو بھی کر لے وہ شادی کرے گا تو صرف ایمان سے ہی کرے گا، ورنہ وہ انہیں اپنی شکل کبھی نہیں دکھائے گا، جس کی وجہ سے اب زین کی ماں اس کی خواہش کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گی، مگر دل سے وہ اب بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھیں. انہیں اس بات پر بے حد غصہ تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بانو آپا نے ان سے اپنی کوئی پرانی دشمنی نکالی ہے، اسی لیے انہوں نے زین کو ان کے خلاف ورغلایا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف ایمان کا بہنوئی سویرا کا شوہر چاہتا ہے کہ ایمان کی شادی سمیر سے ہو جائے، اسی لیے وہ سویرا پر پریشر ڈالتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے سمیر اور ایمان کے رشتے کی بات کرے، ورنہ وہ اس کا جو حشر کرے گا وہ اچھی طرح جانتی ہے، اور سویرا جو یہ نہیں جانتی کہ ایمان اور زین کا رشتہ خفیہ طور پر طے ہو چکا ہے. وہ اس امید میں ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے باپ سے بات کرے گی تو وہ اس کی مجبوری کو سمجھیں گے. ادھر جب بانو آپا رشتہ پکا کرنے کے لیے آنے کا کہیں گی تو ایمان کے والد ان سے کہیں گے کہ بے شک انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں تو کر دی ہے، مگر وہ ایمان کی مرضی جاننے کے بعد ہی انہیں جواب دیں گے، اور پھر جب وہ ایمان سے اس رشتے کے بارے میں اس کی مرضی معلوم کریں گے تو اپنے باپ کی خوشی کے آگے سر جھکا دے گی، کیونکہ اسے بھی زین میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی. ایمان جانتی تھی کہ اس کا بہنوئی اس رشتے کے لیے کبھی خوش نہیں ہوگا. وہ اپنے باپ کے سامنے یہ شرط رکھے گی کہ وہ اگر سب کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک عقیقے کی تقریب کریں گے اور اسی میں اس کے رشتے کو اناؤنس کریں گے، تو وہ بھی ایمان کی اس بات کو سمجھ جائیں گے، اس لیے وہ ایک عقیقے کی تقریب رکھیں گے جس میں وہ سب رشتہ داروں کو بلائیں گے، وہیں وہ زین کے گھر والوں کو بھی دعوت نامہ بھیجیں گے. ادھر شہزاد صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی پسند سے ہی اس کی شادی کریں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس تقریب میں ایمان اور زین کی منگنی بھی کر دیں گے، مگر وہ اس بات کا ذکر اپنی بیگم سے نہیں کریں گے. جب وہ تقریب میں جانے لگیں گے تو اپنی بیوی سے کہیں گے کہ وہ تو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کی خوشی میں کتنی خوش ہے، کیونکہ وہ تقریب میں جانے سے صاف انکار کر دیتی ہیں. شہزاد صاحب کے جانے کے بعد زین کی ماں بھی ٹھان لے گی کہ اگر ان کے شوہر کی ضد ہے کہ وہ اسے نیچا دکھائیں گے تو وہ بھی دنیا کو دکھائیں گی کہ وہ کیسی ماں ہیں، اور خاص طور پر انہیں بھی دکھائیں گی کہ وہ کیا کر سکتی ہیں. ان کے دل میں کچھ ایسا چل رہا ہے جس سے وہ شہزاد اور زین کو سبق سکھانا چاہتی ہیں. دوسری طرف سالار عقیقے کی تیاریوں میں عالم صاحب کا ہاتھ بٹا رہا ہے اور بڑھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لے رہا ہے، مگر وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس عقیقے میں اس کی محبت کا بھی قتل ہونے والا ہے. اس لیے جب وہ سب کام نمٹا کر عقیقے میں جانے کے لیے نکلنے لگے گا تو اس کا سوتیلا بھائی اسے روک لے گا. سالار اس کی منتیں کرے گا کہ اس نے بہت ضروری کام سے جانا ہے، وہ اسے جانے دے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ اسے عالم صاحب کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا تھا. مگر کامران اس کی بات سننے کے بجائے اس سے کہے گا کہ ایسا کون سا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا. پھر وہ سالار کو ہاتھ سے پکڑ کر دھکا دیتے ہوئے گھر کے اندر لے جائے گا تو وہ کامران سے منتیں کرے گا کہ وہ اس کے سارے کام واپس آ کر پورے کر دے گا، مگر آج کے لیے وہ اسے جانے دیں. مگر کامران اس کی کوئی بات نہیں سنے گا تو اس کا باپ بھی وہاں آ کر یہ سب دیکھ لے گا اور کامران کو سمجھائے گا کہ وہ ہاتھ ہولا رکھے، کیونکہ سالار اس کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے. تو کامران صاف صاف جواب دے گا کہ بے شک وہ ان کا بیٹا ہے مگر وہ اسے اپنا بھائی نہیں مانتا، اس کا جس طرح دل چاہے گا وہ اس سے سلوک کرے گا، کیونکہ اس سے یہ منافقت نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ آئندہ اسے یہ مت کہیں کہ سالار اس کا بھائی ہے، کیونکہ وہ اس کا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. سالار جب سارے کام ختم کر لے گا تو کامران اسے جانے کی اجازت دے دے گا. دوسری طرف سویرا کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ ایمان کا رشتہ زین کے ساتھ طے ہو گیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوگی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایمان نے ہاں کیسے کر دی. تو ایمان اسے سمجھائے گی کہ اسے جمیل بھائی سے ڈرنے کے بجائے اپنے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا. وہ کب تک ان سے ڈرتی رہیں گی؟ آج اگر وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہ کر سکی تو وہ بیٹیوں کے لیے بھی کچھ نہیں کر پائیں گی. تو سویرا کو ایمان کی بات سمجھ آ جائے گی، اس لیے وہ ایمان سے کہے گی کہ ٹھیک ہے، مگر وہ اس بات کا خیال رکھے کہ تقریب میں کوئی تماشا کھڑا نہ ہو.
इधर सब लोग तकरीब में पहुंच जाएंगे। जैन बहुत खुश था कि इसे इसकी पसंद की लड़की मिल गई थी। वो इसके लिए फूल भी ख़रीद कर ले जाएगा तो ईमान फ़ोन पर किसी से उलझ रही होगी। तो जैन अचानक इसके पास पहुंचकर इसे कहेगा कि आज से वो अपनी लाइफ शेयर करने जा रहे हैं और शेयरिंग से पहले एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाता है। तो ईमान चौंक कर इसे देखेगी। वो दोनों बहुत खुश होंगे और फिर शहजाद साहब की ख्वाहिश पर इनकी मनने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जमील की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। जो ईमान की शादी अपने कज़न समीर से करवाना चाहता था वो सीधा ईमान के पास जाएगा कि इसने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो ईमान भी इसे साफ साफ सुना देगी कि वो इसका रिश्ता समीर से सिर्फ इसलिए करवाना चाहते थे कि समीर इतना अमीर है कि वो इनके हर गलत कारोबार में इनके लिए पैसे इन्वेस्ट करेगा। तो जमील वहाँ से नाराज़ होकर चला जाएगा। तो इसका सामना हाल में दाखिल होती शाइस्ता बेगम से हो जाएगा जो इसे हैरानी से जाता हुआ देख रही होंगी। और जब ईमान और जैन एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होंगे तो शाइस्ता बेगम को देखकर झटका लगेगा, जबकि सालार बहुत दुखी होगा और उल्टे कदमों वापस चला जाएगा। दूसरी तरफ शहला बेगम सालार का रिश्ता इसकी मर्ज़ी के बगैर तय कर देंगी तो सालार का बाप कुछ नहीं कर पाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।